بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ فلوئڈ میکینکس میں آج ہم پراپرٹیز آف فلوئڈز پہ ڈسکشن کریں گے۔ پراپرٹیز آف فلوئڈز میں پہلے ہم ڈینسٹی پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ڈینسٹی کو ہم ماس ڈینسٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم رو سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ اٹ از دی ریشو آف ماس آف اے فلوئڈ ٹو دی والیوم آف دیٹ فلوئڈ، کہ ایک فلوئڈ ہے اس کا کتنا ماس ہے اور اسی فلوئڈ نے کتنا والیوم گھیرا ہوا ہے۔ تو میتھمیٹیکلی ہم اس کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ ایم بائی وی، ایم مینز ماس اور وی مینز والیوم۔ اچھا جی، فار ایگزامپل میں گیس کی طرف آتا ہوں، تو یہ ایک گیس کے کچھ مالیکیولز ہے اور اس نے یہ جتنا ایریا ہے یا جتنا والیوم ہے یہ گھیرا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ایک پسٹن سلنڈر سسٹم ہے۔ تو سلنڈر میں یہ گیس ہے اور گیس کے مالیکیولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کافی دور ہے۔ اچھا، میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو پسٹن ہے تو اس کو نیچے پش کرتا ہوں، مینز کہ اس گیس کو میں کمپریس کرتا ہوں۔ تو کمپریشن کے بعد کیا ہوگا کہ یہ مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ ان مالیکیولز کی ماس تو سیم رہے گی بٹ والیوم اس کی کم ہو گئی ہے کمپریشن کے بعد۔ تو ڈینسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولے سے، ماس پر یونٹ والیوم، مینز کہ اگر میں والیوم کو کم کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میری ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہوگی۔ تو ماس تو کم یا زیادہ نہیں ہوگی، البتہ یہ جو والیوم ہے تو والیوم ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کے پاس میٹر کی کوئی بھی فارم ہو، کچھ بھی کوانٹٹی ہو، اگر اس کا والیوم ہم کم یا زیادہ کر لیں تو اس کے ساتھ ڈینسٹی انکریز یا ڈیکریز ہوگی۔ جس طرح آپ اس پرابلم میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گیس تھی، تو اس گیس کو جب میں نے کمپریس کر دی تو اس کی ڈینسٹی انکریز ہو گئی کیونکہ والیوم اس کی ڈیکریز ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر میں مزید اس کو کمپریس کر لوں تو اٹ مینز کہ والیوم مزید ڈیکریز ہو جائے گی۔ تو ڈینسٹی اور والیوم کی جو انورس پروپورشن ہے تو ڈینسٹی اس کے ساتھ مزید انکریز ہو جائے گی۔ تو یہ کنسیپٹ ہے ڈینسٹی کا کہ اگر آپ والیوم کو جتنا کم کریں گے اس کے ساتھ ڈینسٹی اتنی ہی انکریز ہوگی۔ اچھا، ڈینسٹی کا جو یونٹ ہے وہ کے جی پر کیوبک میٹر ہے ایس آئی سسٹم میں، اور فٹ پاؤنڈ سیکنڈ میں اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے سلگ پر کیوبک فٹ۔ اچھا جی، پھر اسٹینڈرڈ جو فلوئڈ ہے واٹر، اس کی ڈینسٹی 1000 کے جی پر کیوبک میٹر ہے یا 1 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر یا پریشر کا ڈینسٹی پہ کیا اثر ہوگا، یا ان ادر ورڈز کہ ٹیمپریچر کو اگر میں انکریز کرتا ہوں تو ڈینسٹی پہ کیا اثر پڑے گا، یا اگر پریشر کو میں انکریز یا ڈیکریز کرتا ہوں تو ڈینسٹی پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو جس طرح پریویس ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی کہ جس میں ایک گیس کے کچھ مالیکیولز ایک سلنڈر میں پڑے تھے اور پھر پسٹن کے ذریعے سے ہم نے اس پہ پریشر اپلائی کر دی، مینز کہ اس کی والیوم ڈیکریز کر دی۔ تو والیوم ڈیکریز کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی انکریز ہو گئی کیونکہ ڈینسٹی اور والیوم کے درمیان میں انورس ریلیشن شپ ہے۔ تو کیا ہوا کہ پریشر جب ہم نے انکریز کی تو ڈینسٹی بھی انکریز ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر انکریز سے ڈینسٹی بھی انکریز ہوتی ہے۔ تو پریشر اور ڈینسٹی کے درمیان میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ اچھا جی، اب میں ٹیمپریچر کی طرف آتا ہوں۔ تو جب میں ٹیمپریچر کو انکریز کرتا ہوں تو مالیکیولز ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، مینز کہ اس میں ایکسپینشن آکر ہوتی ہے۔ تو ایکسپینشن آکر ہوتی ہے تو اس کی والیوم بڑھتی ہے۔ تو جب والیوم بڑھتی ہے تو والیوم اور ڈینسٹی کے درمیان میں انورس ریلیشن شپ ہے، تو ڈینسٹی آپ کی کم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈینسٹی اور ٹیمپریچر کے درمیان میں انورس ریلیشن شپ ہے کہ اگر میں ٹیمپریچر کو انکریز کروں گا تو اس کے ساتھ ڈینسٹی ڈیکریز ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے ISO32 منرل آئل کی۔ یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے، آپ 100 ڈگری پہ یہ
ہم 100 ڈگری پہ فکس ایک ٹیمپریچر لے لیتے ہیں, وہاں پہ ہم پھر پریشر کو انکریز یا ڈیکریز کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایٹماسفیرک پریشر پہ ہمارے پاس ڈینسٹی جو ہے وہ 820 کے جی پر کیوبک میٹر کے لگ بھگ ہے ایٹ 100 ڈگری. پھر سیم ایٹ 100 ڈگری اگر ہم پریشر کو انکریز کر لیں, مینس 350 بار تک آ جائے, تو ہمارے پاس جو ڈینسٹی ہوتی ہے آئیسو 32 منرل آئل کی, وہ 840 تک چلی جاتی ہے. تو 820 سے 840 یا 860 840 یا 842 تک یہ آ جاتی ہے. اچھا, پھر ہم مزید پریشر انکریز کر دیتے ہیں, 700 بار تک آ جاتے ہیں, تو آپ کی یہ جو ڈینسٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی, مینس کہ وہ 860 کے جی پر کیوبک میٹر تک آ جاتی ہے. اچھا, مزید جب ہم پریشر کو 1000 ڈگری تک انکریز کر دیں تو یہ جو آپ کی ڈینسٹی ہے یہ 880 کے جی پر کیوبک میٹر تک آ جاتی ہے. سملرلی آپ ٹیمپریچر کو دیکھ لیں, اگر میں ٹیمپریچر کو ڈیکریز کروں گا تو اس کے ساتھ ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. یہاں پہ 100 ڈگری پہ آپ ایٹماسفیرک والے جو بار ہے یا جو لائن ہے اس کو دیکھ لیں, انکلائنڈ یہ جو لائن ہے, تو ایٹماسفیرک پریشر پہ کیا ہے کہ ایٹ 100 ڈگری آپ کی جو ڈینسٹی ہے وہ 820 کے جی پر کیوبک میٹر ہے. اچھا جی, پھر جب میں 50 ڈگری پہ آتا ہوں, مینس کہ ٹیمپریچر کو میں کم کرتا ہوں, تو آپ کا یہ جو آپ کی جو ڈینسٹی ہے وہ 840 یا 845 یا 850 کے جی پر کیوبک میٹر تک آ جاتی ہے. سملرلی آپ 350 بار پہ دیکھ لیں, ایٹ 100 ڈگری جو ٹیمپریچر جو ڈینسٹی ہے وہ 840 کے جی پر کیوبک میٹر ہے. لیکن جب ہم ٹیمپریچر کو ڈیکریز کرتے ہیں تو ہماری جو یہ ڈینسٹی ہے یہ 860 870 تک آ جاتی ہے. مینس کہ جب میں ٹیمپریچر کو ڈیکریز کروں گا تو ڈینسٹی انکریز ہو جائے گی, یا ان ادر ورڈز اگر میں ٹیمپریچر کو انکریز کروں گا 50 سے 100 کی طرف آتا ہوں تو اس کے ساتھ میری جو ڈینسٹی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. تو کنکلوژن یہ ہے کہ اگر میں ٹیمپریچر کو انکریز کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میری جو ماس ڈینسٹی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی, اور اگر میں پریشر کو انکریز کرتا ہوں تو اس کے ساتھ والیوم ڈیکریز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ڈینسٹی انکریز ہو جائے گی. اچھا جی, ڈینسٹی یا ماس ڈینسٹی کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے پاس انکمپریسیبل فلوئڈ ہے تو اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ فکس رہے گی, مینس کہ انکمپریسیبل فلوئڈ کی ڈینسٹی کی ایک ہی ویلیو رہے گی, کیونکہ اگر آپ اس فلوئڈ کو کمپریس نہ کر لیں, اس کی والیوم کو چینج نہ کر لیں تو ڈینسٹی آپ کی چینج نہیں ہوگی, کیونکہ ڈینسٹی والیوم کی وجہ سے ہی ویری کرتی ہے یا چینج ہوتی ہے. تو اگر والیوم فکس ہے تو ڈینسٹی بھی فکس رہے گی یا ڈینسٹی کی ایک ویلیو رہے گی. ماس تو آلریڈی فکس ہے, تو جو ڈینسٹی ہے اٹ ویریز ود والیوم. اب اگر میں کمپریسیبل فلوئڈ کو لے لوں تو اس کی والیوم کو میں چینج کر سکتا ہوں, تو اگر والیوم کو میں کم یا زیادہ کر سکتا ہوں تو اٹ مینس کہ کم یا زیادہ ہونے سے ڈینسٹی کم یا زیادہ ہوگی. تو جو کمپریسیبل فلوئڈ ہے تو اس کی ڈینسٹی ایک نہیں رہے گی بلکہ اٹ ول چینج. تو انکمپریسیبل فلوئڈ کی ڈینسٹی فکس رہے گی جبکہ کمپریسیبل فلوئڈ کی ڈینسٹی چینج ہوتی رہے گی. ماس ڈینسٹی کے بعد جو دوسری پراپرٹی ہے وہ ہے ویٹ ڈینسٹی یا اسپیسیفک ویٹ, اور اس کو ہم گاما سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسپیسیفک ویٹ یا ویٹ ڈینسٹی کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ اٹ از دی ریشو آف ویٹ آف اے فلوئڈ ٹو دی والیوم آف دیٹ فلوئڈ, کہ ایک فلوئڈ کی ویٹ کتنی ہے اور اس نے کتنی والیوم گھیری ہوئی ہے. تو میتھمیٹیکلی گاما از اکول ٹو ویٹ پر یونٹ والیوم اور ویٹ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم, کہ اس فلوئڈ کی ویٹ کتنی ہے اور اس کی والیوم کتنی ہے یا اس نے کتنی والیوم اکوپائی کی ہوئی ہے. اچھا, اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن پر کیوبک میٹر, اور فٹ پاؤنڈ سیکنڈ میں اس کی یونٹ ہے پاؤنڈز پر کیوبک فٹ. اچھا جی, ڈینسٹی جو کہ آلریڈی جو فرسٹ پراپرٹی تھی جو ہم نے پڑھ لی, اس کو اسپیسیفک ویٹ کے ساتھ ہم اسی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ گاما از اکول ٹو
रो इंटू जी। और जी जिस तरह हमें पता है दैट इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एसआई सिस्टम में। और फुट पाउंड सेकंड में इसकी जो वैल्यू है वो है 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, जो रिलेशन है गामा इज इक्वल टू रो जी, ये तो हमने डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन ये हम किस तरह प्रूफ करते हैं? तो आप देख ले कि गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, और वेट ऑलरेडी हमें पता है दैट इट इज इक्वल टू एम जी। तो वेट की जगह हम एम जी लगा लेते हैं और वॉल्यूम को नीचे लगा लेते हैं। अच्छा, फिर हमें पता है कि रो जो है इट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गामा इज इक्वल टू एम जी बाई वी, तो एम बाई वी की जगह हम रो लगा देते हैं। तो एम बाई वी की जगह आप रो लगा ले, तो ये जो आपका फार्मूला है गामा इज इक्वल टू रो जी, तो ये प्रूफ हो जाता है। तो गामा के लिए टू फार्मूले हो गए। गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वेट और वॉल्यूम गिवन है तो आप डायरेक्टली पुट करके वेट डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। या अगर कहीं पे रो की या मास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को मालूम कर लें, तो फिर आपने ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना है। जिस तरह मास डेंसिटी में हमने पढ़ लिया कि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है यानी वाटर, उसकी डेंसिटी है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। सिमिलरली उसी स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर की वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट है 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम्स में यूज़ होगी। मास डेंसिटी और जो वेट डेंसिटी है, इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट है कि डेंसिटी एब्सोल्यूट है, मींस के इट डिपेंड्स अपॉन ओनली मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन। आप जहाँ कहीं पे भी हो, लोकेशन आपकी कहीं पे भी हो, तो आपकी डेंसिटी या जो मास डेंसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि ये लोकेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। जबकि जो वेट डेंसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वेट एब्सोल्यूट नहीं है, जबकि डेंसिटी आपकी एब्सोल्यूट है। तो आपने ये दो पॉइंट्स आपने याद रखनी है कि डेंसिटी एब्सोल्यूट है क्योंकि ये सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे ये डिपेंड नहीं करती। जबकि स्पेसिफिक वेट एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि ये जी की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और जी की वैल्यू वेरी होती है आपकी लोकेशन के साथ। फ्लूइड्स की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं दैट द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड और गैस पर यूनिट मास ऑफ दैट फ्लूइड और दैट गैस। गैस का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम कॉमनली गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैसेस जो है ये कंप्रेसिबल है, तो इसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि लिक्विड्स कॉमनली इनकम्प्रेसिबल है तो इनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। अच्छा जी, फिर ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो इसकी जो कॉमन यूनिट है वो है क्यूबिक फीट पर स्लग, और ये जो यूनिट है तो ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में है। इसको हम क्यूबिक मीटर पर केजी में भी ले सकते हैं, जो कि एसआई यूनिट है, यानी एसआई सिस्टम की यूनिट है। अच्छा जी, जिस तरह आप देख सकते हैं हमने पहले डिफाइन किया हुआ था जी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और ये हमने डिफाइन की वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये डेंसिटी की रिसिप्रोकल है। अच्छा, हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है वॉल्यूम पर यूनिट मास या 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो अगर कहीं पे आ जाए कि डेंसिटी ये है, आप स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम कर ले, तो आप सिर्फ ये कर ले कि वो जो डेंसिटी है उसकी रिसिप्रोकल ले ले, या उसको 1 को उसी डेंसिटी पर डिवाइड कर दे, तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दैट गैस आ जाएगी।
تو اگر آپ کو کسی گیس کی ڈینسٹی گیون ہے تو آپ ڈائریکٹلی اسپیسیفک والیوم فائنڈ کر سکتے ہیں۔ فلوئڈس کی فورتھ جو پراپرٹی ہے وہ ہے اسپیسیفک گریوٹی۔ اسپیسیفک گریوٹی کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دی ریشو آف ماس ڈینسٹی آف اینی فلوئڈ ٹو دا ڈینسٹی آف اسٹینڈرڈ فلوئڈ وچ از واٹر۔ اور یہ جو واٹر کی ڈینسٹی ہے اس کو ہم ایٹ 4 ڈگری پہ لیں گے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دا ریشو آف دا ڈینسٹی آف اے سبسٹنس آر اے فلوئڈ ٹو دا ڈینسٹی آف واٹر ایٹ 4 ڈگری، یا ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دا ریشو آف دی اسپیسیفک ویٹ آف اے سبسٹنس آر اینی فلوئڈ ٹو دا اسپیسیفک ویٹ آف واٹر ایٹ 4 ڈگری۔ اچھا، واٹر کی جو اسپیسیفک ویٹ ہے یا ڈینسٹی ہے اس کو ہم 4 ڈگری پہ اس لیے لیں گے کہ 4 ڈگری پہ واٹر کی ڈینسٹی میکسیمم ہوگی، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے ایڈیشن کیے کہ ٹو دا ڈینسٹی آف واٹر ایٹ 4 ڈگری، بیکاز ایٹ 4 ڈگری دا ڈینسٹی آف واٹر از میکسیمم۔ میتھمیٹیکلی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ اسپیسیفک گریوٹی آف اینی لیکوڈ از اکول ٹو گاما ایل بائی گاما ڈبلیو۔ گاما ایل اسپیسیفک ویٹ آف اینی فلوئڈ اور گاما ڈبلیو مینس اسپیسیفک ویٹ آف واٹر، یا ہم اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں رو ایل بائی رو ڈبلیو۔ رو ایل ڈینسٹی آف اینی سبسٹنس یا اینی لیکوڈ اور رو ڈبلیو ڈینسٹی آف واٹر۔ اچھا جی، فار ایگزامپل مرکری ہے، اس کی اسپیسیفک گریوٹی 13.6 ہے، تو اس 13.6 کا مطلب یہ کہ یہ واٹر سے 13.6 ٹائمز ہیویئر ہے۔ ہیویئر کا مطلب یہ کہ یہ 13.6 ٹائمز ڈینسر ہے واٹر سے، اس کی ڈینسٹی 13.6 ٹائمز ہیوی ہے واٹر سے۔ نیکسٹ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو دا اسپیسیفک گریوٹی جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسپیسیفک گریوٹی از اے ڈائمینشن لیس کوانٹٹی۔ آپ ڈیفینیشن کی طرف غور کر لیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی از دی ریشو آف دا ڈینسٹی آف اینی فلوئڈ ٹو دا ڈینسٹی آف واٹر ایٹ 4 ڈگری۔ تو یہ ڈینسٹی اور ڈینسٹی کی ریشو ہے، ڈینسٹی آف اینی فلوئڈ ٹو دا ڈینسٹی آف واٹر، تو سیم چیزوں کی جو ریشو ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو یونٹس ہوگی وہ کٹ جائے گی، تو مینس کہ اس سے آنسر 1 آئے گا، تو وہ ڈائمینشن لیس کوانٹٹی ہوگی، اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوگی۔ تو اسپیسیفک گریوٹی کی کوئی یونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سیم کوانٹٹیز کی ریشو ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ پوائنٹ کہ سبسٹانسز ود اے اسپیسیفک گریوٹی آف 1 آر نیوٹرلی buoyant in water، کہ جن سبسٹانسز کی اسپیسیفک گریوٹی 1 ہوگی تو وہ پانی کے اوپر یا فلوٹ کرے گی یا تیرے گی، وہ اس میں ڈوبے گی نہیں، مینس سنک نہیں کرے گی۔ اور وہ سبسٹانسز جس کی اسپیسیفک گریوٹی 1 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واٹر سے ڈینسر ہے، تو وہ پھر واٹر میں سنک کرے گی، مینس کہ وہ اس میں ڈوب جائے گی۔ اور ان سبسٹانسز کی جن کی اسپیسیفک گریوٹی 1 سے کم ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ واٹر سے لیس ڈینس ہے، تو وہ بھی پانی کے اوپر تیرے گی، فلوٹ کرے گی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔